السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 23 ستمبر 2024 پیر کا دن ہے۔ آج کی کئی تازہ ترین خبریں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرمائیے گا۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اگلے ماہ دورہ پاکستان 5 تا 20 اکتوبر لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں لیکچرز دیں گے۔ عالمی شہرت یافتہ اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے دورہ پاکستان کی تصدیق کرتے ہوئے پاکستان کے بڑے شہروں میں عوامی لیکچرز کے سلسلے کا اعلان کیا ہے۔ 20 ستمبر کو اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر پوسٹ کی گئی ایک اپڈیٹ کے مطابق ڈاکٹر نائک کراچی، لاہور، اسلام آباد میں خطاب کریں گے۔ ان کا دورہ 5 اکتوبر کو کراچی سے شروع ہوگا اور 20 اکتوبر کو اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوگا۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر فاروق نائک، جو ایک اسلامی اسکالر بھی ہیں، ان کے ساتھ اس دورے میں تینوں شہروں میں لیکچر دیں گے۔ ایک دوسرے پوسٹ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے شیئر کیا کہ کراچی میں یہ پروگرام باغ قائد میں ہوگا، جو محمد علی جناح کے مزار کے سامنے واقع ہے۔ 5 اکتوبر کو کراچی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر بعنوان ہماری زندگی کا مقصد اس پر خطاب ہوگا، جبکہ اگلے دن ڈاکٹر فاروق نائک کا کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے اس پر خطاب کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورے کی خبر نے پاکستان میں جوش و خروش کی لہر دوڑا دی ہے۔ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر خوشی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت ملیشیا میں مقیم ہے۔ حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت کی کہ ہندوستان میں بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے بجائے ملیشیا جانے کا انتخاب کیوں کیا۔ ایک پاکستانی یوٹیوبر نادر علی کے ساتھ انٹرویو میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی زندگی کے اہم واقعات پر کھل کر بات کی۔ انٹرویو عوام کے درمیان تیزی سے پذیرائی اور توجہ حاصل کر رہا ہے۔ چند گھنٹوں میں ہی 3 ملین ویوز اس پوسٹ کاسٹ پر آ چکے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان چھوڑنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے بجائے ملیشیا کا انتخاب کیوں کیا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا، میرے لیے پاکستان جانا آسان ہوتا۔ میں پہلے بھی پاکستان کا دورہ کر چکا ہوں اور وہاں کافی تعداد میں میرے حمایتی بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ایک اسلامی اصول کا حوالہ دیتے ہوئے وضاحت کی کہ شریعت ہمیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو قبول کرنے کا درس دیتی ہے۔ اگر میں پاکستان چلا جاتا تو ہندوستان مجھے ISI کا ایجنٹ قرار دیتا اور میرے ادارے کو بند کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرتا، جس سے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کی میری کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ وہیں دوسری جانب افغانستان طالبان حکومت کے عمان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال۔ کابل میں افغانستان کی طالبان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عمان کے ساتھ سفارتی تعلقات پھر سے بحال ہو گئے ہیں۔ عرب خلیجی ممالک میں طالبان کی حکومت میں بتدریج اثرات کے بڑھتے چلے جانے کا یہ تازہ ترین اظہار ہے۔ پچھلے ماہ متحدہ عرب امارات نے بھی طالبان کی حکومت کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کے اثر نو اجرا کا اعلان کیا تھا۔ عمان کے ساتھ سفارتی تعلقات کے حوالے سے یہ پیش رفت طالبان کی طرف سے جولائی میں کیے گئے اس اعلان کے بعد سامنے آئے ہیں، کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ پچھلی مغربی نواز حکومت کے تحت قائم سفارتی مشنوں کو قبول نہیں کرتی ہے۔ واضح رہے، بہت سے ملکوں نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ضیاء احمد تاکل نے اب باضابطہ اعلان کیا ہے کہ عمانی دارالحکومت مسقط میں سفارت خانہ کھول دیا گیا ہے، جس نے اتوار کے روز سے کام شروع کر دیا ہے۔ تاہم ابھی عمانی حکام کی طرف سے اس بارے میں ابھی تصدیق ہونا باقی ہے، حتیٰ کہ عمان کے خبر رساں ادارے نے بھی اس بارے میں ابھی تک کچھ رپورٹ نہیں کیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان امارات افغانستان کے سفارتکاروں نے کام شروع کر دیا ہے اور سفارتکار طالبان حکومت کے نمائندوں کے طور پر خود کو اپنی حکومت کو متعارف کرا رہے ہیں۔ ضیاء احمد نے مزید کہا کہ ہمارے سفارتکار میزبان ملک کے ساتھ تعمیری انداز میں مضبوط سیاسی، معاشی اور سماجی و مذہبی تعلقات کی بنیاد رکھیں گے۔ خیال رہے، اب تک طالبان حکومت کے سفارتی مشن 39 ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ طالبان حکومت نے لندن اور اوسلو میں افغانستان کے سفارتی مشنوں کی بندش کا اعلان کیا ہے، تاہم باقی یورپی ملکوں کا اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طالبان نے افغانستان میں عنان اقتدار اگست 2021 میں سنبھالا تھا۔ پچھلے ماہ ازبک وزیر اعظم عبداللہ آری پوا افغانستان کے سرکاری دورے پر کابل پہنچے تھے۔ یہ ایک اعلیٰ سطح کا دورہ تھا۔ وہیں دوسری جانب وزیر اعظم نریندر مودی کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر PM مودی نے کیا کہا؟ PM مودی کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس دوران PM مودی نے غزہ میں انسانی بحران اور علاقے میں
بگڑتی ہوئی سیکورٹی صورتحال پر اپنے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پی ایم مودی نے نیو یارک امریکہ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ پی ایم مودی کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس دوران پی ایم مودی نے غزہ میں انسانی بحران اور علاقے میں بگڑتی ہوئی سیکورٹی صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فلسطین کے عوام کے لیے ہندوستان کی مسلسل حمایت کی تصدیق کی گئی۔ اسرائیل فلسطین مسئلے پر ہندوستان کے موقف کو دہراتے ہوئے پی ایم مودی نے جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی، سفارتکاری اور بات چیت کے راستے اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ پی ایم مودی نے زور دے کر کہا کہ صرف دو ملک پالیسی، ٹو نیشن پالیسی کے ذریعے ہی خطے میں دیرپا امن اور استحکام فراہم کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کے لیے ہندوستان کی مسلسل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان فلسطین کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک میں سے ایک تھا۔ پی ایم مودی اور فلسطینی صدر کے درمیان ملاقات میں ہندوستان فلسطین باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تعمیری امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میں اقوام متحدہ میں فلسطین کے لیے ہندوستان کی حمایت اور تعلیم، صحت اور دیگر صلاحیتوں کی تعمیر کی کوششوں کے شعبوں میں فلسطین کی جاری مدد اور حمایت شامل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ہندوستان فلسطین دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا اور مستحکم بنانے کے عزائم کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے موقع پر فلسطین کے صدر عزت مآب جناب محمود عباس صاحب سے ملاقات کی۔ اس دوران وزیر اعظم نے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ غزہ اور فلسطین میں انسانی صورتحال نے ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہندوستان کی مسلسل حمایت کی تصدیق کی ہے۔ وہیں دوسری جانب حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی کچھ ویڈیو کو لے کر طوفان بدتمیزی عام ہے۔ حالانکہ مفتی صاحب نے دو ویڈیو جاری کر کے اپنی اس بات پر رجوع بھی کر لیا ہے اور پہلی ویڈیو میں انہوں نے سمجھا بھی دیا ہے کہ میرا بیان کس طریقے کا تھا، لیکن دوسری ویڈیو میں انہوں نے صاف طور سے معافی مانگی ہے اور عوام سے بھی اس سلسلے میں انہوں نے معافی مانگی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ایک جدید عالم دین ہیں اور افسوس ہو رہا ہے ان سچے عاشقوں پر جن کے منہ پر ایک تنکا داڑھی نہیں ہے، ایک جدید عالم دین کے بارے میں دن رات فتنہ فساد کھڑا کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے والے حاسدین ہیں۔ ایسا کچھ کہنے سے قبل اپنا ایمان تازہ کرے، نماز کی پابندی کرے، داڑھی رکھے، زنا سے بچے، فحش ویڈیوز نہ دیکھے، فحاشی کو سپورٹ نہ کرے، جتنی بھی سوشل فحش ایپس ہیں تمام کو بند کر دے، منہ سے صرف تھوکتے نہ رہیں، کوئی علم و عمل کی باتیں کیا کرے، گالم گلوچ سے اجتناب فرمائے، عوام سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کرے۔ مومن گالم گلوچ نہیں کرتا، یہ فاسق کی علامت ہے گالی دینا، اور دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی پابندی فرمائے۔ اللہ پاک اکابرین کی حفاظت فرمائے اور تمام علماء کرام کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے آپ تمام حضرات سے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔